السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ششماہی اول گزر چکا ہے، ششماہی دور کی تعلیم شروع ہو چکی ہے۔ آپ حضرات امتحانات بھی دے چکے ہیں، مگر ششماہی دوم کو ششماہی اول سے بہتر گزاریے گا، اور روز آنا ہر گھنٹی میں سبق سنیے گا، مطالعہ کیجیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پڑھا کر کے ڈال دیں اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق بھی نہ رہے۔ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ اب آپ کے پاس صرف 1.5 سال رہ گئے ہیں، 5 مہینہ یہ اور 1 سال فضیلت کے۔ 1.5 سال جو ایام باقی ہیں، ان کو محنت سے گزاریے اور کوشش کیجیے کہ آپ اچھے عالم بن کر نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ باب الربا، سود کا بیان۔ ابھی تک آپ نے ان بیعوں کا تذکرہ پڑھا کہ جو جائز تھیں یا جو فاسد تھیں۔ اب یہاں سے ربا کا بیان ہے۔ ربا جو ہے یہ حرام قطعی ہے، اس کی حرمت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا۔ ایک سورہ بقرہ میں ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے۔ کہاں سے اٹھیں گے؟ اپنی اپنی قبروں سے۔ وہ ایسے اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا۔ جیسے شیطان کسی پر عاصب کر دیتا ہے تو اب اس کا ہوش و حواس درست نہیں رکھتا، اس کی چال صحیح نہیں رہتی ہے۔ ایسے سود خور جو اپنی قبروں سے نکلیں گے تو لڑکھڑاتے ہوئے، جھومتے ہوئے، گرتے پڑتے جو ہے اٹھیں گے۔ لوگ پہچان لیں گے کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ اور یہ سزا کیوں ہوگی؟ کہتے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے سود کے مثل ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو اس آیت سے سود کی حرمت بیان کی گئی ہے اور اس کی حرمت قطعی ہے۔ اور جب عرب کے لوگ جو ہے جیسے شراب میں بہت ماہر تھے، ایسے ہی سود کا کاروبار بہت کرتے تھے، لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو معاملہ اب تک ہوا ہے اور جنہوں نے سودی معاہدہ کیا ہے معاہدے بھی ترک کر دیں۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ او فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم سود کو حرام سمجھتے ہو تو اس کو ترک کر دو، اور اگر فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ بتائے کہ جو لوگ سود کا کاروبار رکھتے ہیں، ترک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو ہے لڑائی کا اعلان ہے۔ اور کئی آیت میں جو ہے اس کا سود کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ حدیث شریف میں بھی بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث مشکوٰۃ شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی آکل الربا کی سود لینے والے، وہ منہ کے لہو اور سود دینے والے، اور وہ کاتبہ اور سود کا معاہدہ لکھنے والے، اور وہ شاہدہ اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی کہ اللہ نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ وقال ہم سوا، اور فرمایا کہ گناہ میں سب کے سب برابر ہیں، کہ سود دینے والا بھی، سود لینے والا بھی، جو گواہ ہوگا، جو معاہدہ لکھے گا، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے نہ سود دیں، نہ سود لیں، نہ گواہ بنے، نہ سودی معاہدہ تحریر کریں، ورنہ لعنت میں ان کے برابر شریک رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم، یعنی اس زمانے کا 1 روپیہ، جس کو جان کر کوئی کھائے تو وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے، معاذ اللہ۔ کہ سود کا 1 روپیہ کھانا گویا 36 مرتبہ زنا کے برابر ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اور سخت وعید آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود 70 حصہ ہے، یعنی سود کا گناہ 70 گنا ہے۔ ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو ماں سے زنا کرنا، زنا تو حرام قطعی ہے ہی ہے، لیکن ماں سے زنا کرنا یہ اور سخت حرام، اشد حرام ہے۔ لیکن سود کھانا یہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدرجہ بدتر ہے۔ اس لیے سود سے پرہیز مسلمانوں پر لازم ہے، اور اسی لیے ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ سود یہ ہے حرام قطعی ہے، اور اس کی حرمت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اور جو شخص حرام سمجھتے ہوئے سود لے یا سود دے، اس کا مرتکب ہو تو وہ فاسق مردود الشہادہ ہے۔ تو اب یہ سود کہتے کسی ہیں، سود کی تعریف کیا ہے؟ کہ سود وہ زیادتی ہے کہ جو خالی انل عوض ہو، وہ ذاتی جو خالی انل عوض ہو۔ مثلا آپ نے زید کو قرض دیا، زید سے آپ نے کہا کہ میں 100 روپیہ آپ کو قرض دے رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے 110 روپیہ دیجیے۔ تو زید نے 100 روپیہ دیا اور اس سے 110 روپے لیا، تو 100 روپیہ جو دیا تھا اس کے عوض میں وہ 100 روپے جو اس سے لے رہا ہے، یہ تو عوض ہو گیا، برابر برابر ہو گئے۔ لیکن جو اس سے لے رہا، جس کو قرض دیا تھا، تو 10 روپیہ زیادہ لیا، اب اس کے مقابل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں 110 اگر قرض دیتا تو 110 لیتا، یہ اسی کے مقابل میں ہوگا، 100 کے مقابل میں 100، 10 کے مقابل میں 10۔ لیکن یہاں 10 کے مقابل میں کچھ بھی نہیں، تو یہ ذاتی جو ہے خالی انل عوض ہے، یہ سود ہے۔ تو سود کی تعریف یہی ہے کہ لین دین میں وہ قال الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلا۔ امام قدوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے ہر اس چیز میں جو کیل کے ذریعے سے ناپ کر کے فروخت ہوتی ہے، او موزون یا وزن کے ذریعے سے، اذا بیع بجنسہ جب وہ بیچی جائے اپنے جنس کے ساتھ، متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ۔ مثلا چاہے وہ ناپ کر کے فروخت ہونے والی چیز ہے، یا وزن کر کے۔ ناپ کی مثال مثلا کہ تیل ہے، کہ تیل یہ لیٹر سے ناپ کر کے بکتا ہے، تو آپ نے 10 لیٹر تیل دیا اور 15 لیٹر واپس لے رہے ہیں، تو اب 10 لیٹر کے مقابل میں 10 لیٹر ہو گیا، اور جو 5 لیٹر ہے وہ تو عوض سے خالی ہے۔ تو یہ جب کڑوا تیل 10 لیٹر دیں اور 15 لیٹر کڑوا تیل لیں، تو چونکہ یہ کمی بیشی بھی ہے اور ہم جنس ہے، اور یہ کیلی ہے کہ کیل کے ذریعے سے فروخت ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کڑوا تیل 10 لیٹر دیں
اور 15 لیٹر پٹرول لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ناپ کر کے بکنے والی چیز اگر سے ہے مگر جو ہے ان کا یہ ہم جنس نہیں ہے، ایک طرف کڑوا تیل ہے ایک طرف جو ہے پٹرول ہے، تو اس لیے جائز ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی کہ برابری بھی ہو اور ہم جنس کی ہو، اگر ہم جنس نہیں ہے تو کمی بیشی جائز ہے۔ وزن کی مثال لے لیں کہ جیسے لوہا یہ وزن کر کے بکتا ہے، آپ 1 کنٹل لوہا دیں اور اس سے جو ہے 1.5 کنٹل لوہا لیں تو یہ موزون اور وزنی چیز ہے۔ تو 1 کنٹل دیا اور 1.5 کنٹل لیا تو ایک کے مقابل میں 1 کنٹل ہوا، اور جو ہے 50 کلو کے وزن میں کچھ بھی نہیں رہا۔ فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ أَوِ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کچھ علتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور بعض احکام کی علت ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو سود کی علت جو ہے یہ کیا ہے؟ تمام مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ سود کی حرمت معلول بعلت ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ علت کیا ہے؟ فرماتے فَالْعِلَّةُ الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ أَوِ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ، کہ کیل مع الجنس یعنی ناپ کر کے بیچی جانے والی چیز اسی کے ہم جنس سے بیچی جائے تو یہ سود ہوگا، اگر غیر جنس سے فروخت کریں تو یہ سود نہیں۔ کیسے میں نے مثال دیا کہ کڑوا تیل کو 10 لیٹر کڑوا تیل کو 12 لیٹر 15 لیٹر 10 سے زائد کچھ بھی ہو کڑوا تیل سے بیچیں تو یہ ذاتی جو ہے حرام ہے، لیکن اگر ایک طرف 10 لیٹر کڑوا تیل ہے دوسری طرف 15 لیٹر پٹرول ہے تو یہ بھائی جائز ہے، کیونکہ کیلی ضرور ہیں مگر دونوں ہم جنس نہیں ہیں، اور دونوں شرطیں اکٹھا ہوں کہ دونوں اگر ایک کیلی ہے تو دوسری بھی کیلی ہو، اور ایک اگر وزنی ہے تو دوسری بھی وزنی ہو، اور دونوں کی جنس بھی کیا ہو؟ ایک ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ علت ہمارے نزدیک کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس ہے، کہ دونوں چیزیں وزنی ہوں اور دونوں کی جنس ایک ہو۔ مثلا ایک طرف جو ہے لوہا ہے کہ 1 کنٹل لوہا ہے، تو اب آپ اپنا 1 کنٹل لوہا دوسرے سے 1 کنٹل 10 کلو لوہا کی عوض بیچیں تو یہ بھائی جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں وزنی ہیں اور دونوں کیا ہے؟ ہم جنس ہیں۔ ہاں اگر لوہے کی بے نمک سے کریں، لوہے کی بے شکر سے کریں، لوہے کی بے لوہے کے علاوہ اور کسی بھی چیز سے کریں تو کمی بیشی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو جو چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو کیلی یعنی ناپ کر کے فروخت ہوتی ہے، اور ایک ہے وزنی کہ وزن کر کے جو ہے ان کا لین دین ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں عددی کہ جن کو گن کر کے جو ہے لین دین کرتے، مثلا انڈا کہ آپ دکان پر گئے آپ نے کہا کہ 1 ٹرے یہاں جو ہے ایک پتے میں 1 ٹرے میں 30 انڈے ہوتے ہیں، 1 ٹرے انڈا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ مثلا 150 روپے، تو آپ نے جو ہے خرید و فروخت کیا کس سے؟ ٹرے سے، عدد سے۔ تو انڈا یہ کیا ہوتا ہے؟ عددی۔ اور ہمارے اطراف میں ہمارے یہاں کیلا کہ کیلا بھی یہ نہ وزن سے بکتا ہے اور ناپ سے تو کہیں نہیں بکتا ہے، ہاں کہیں مثلا کہ راجستھان میں کیلا جو ہے وزن کر کے فروخت ہوتا ہے، تو اب وہاں کے عرف میں کیلا وزنی ہوگا عددی نہیں، اور ہمارے ہاں کیلا جو ہے یہ نہ ناپ کے بکے نہ وزن کر کے بکے بلکہ کیا ہے؟ گن کر کے بکتا ہے، تو ہمارے ہاں عددی ہو گئے۔ تو جو چیزیں عددی ہیں تو ان میں جو ہے کمی اور بیشی جائز ہے۔ یہ کمی بیشی کن میں جائز نہیں؟ کہ کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس۔ قالا صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بہت فائدے کی بات بتا رہے ہیں کہ علت کے بارے میں کہنا کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس، یہ جملہ بہت لمبا ہے،
اس سے مختصر اور جامع جملہ بعض فقہا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قدر مع الجنس کہہ دیں، تو قدر مع الجنس کہہ دیا تو دونوں کو شامل ہو گیا، کیل مع الجنس کو بھی اور وزن مع الجنس کو بھی، کیونکہ قدر کہتے ہیں ناپنا اور ناپنے اور وزن کرنے کو، جو چیز وزن کر کے بیچی جاتی ہے یا ناپ کر کے بیچی جاتی ہے ان دونوں کو قدری کہتے ہیں، تو قدر مع الجنس کہیں گے تو دونوں کو شامل ہو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ لفظ مختصر ہو مگر جامع ہو۔ قال صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَيُقَالُ الْقَدْرُ مع الجنس، کہ بعض فقہا کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر مع الجنس، وہو اشمل، اور یہ دونوں کو شامل ہے۔ تو اب کہتے ہیں سود کی حرمت بھی یہ کہنا کہ اس کی علت قدر مع الجنس ہے یا وزن جو ہے قدر مع الجنس ہے، تو یہ علت کہاں سے آپ لا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی اصل حدیث میں ہے، والاصل فیہ الحدیث المشہور، اور اشیاء جو ہے ربویہ میں علت جو ہے کہ اصل کیا ہے؟ وہ حدیث، وہ حدیث مشہور، وہ قولہ علیہ السلام، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل یدم بید والفضل ربا۔ اب یہاں تو مختصر بیان کیا ہے مگر دوسری روایتوں میں اور طویل ہے کہ الشعیر بالشعیر بھی ہے کہ التمر بالتمر جو ہے، وعد الاشیاء الستہ، کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں کو گیہوں کے عوض بیچو برابر برابر، اور یدم بیدن نقد، کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، اور جو اس میں کمی بیشی ہوگی زیادتی ہوگی وہ سود ہوگا۔ وعد الاشیاء الستہ، کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو شمار فرمایا، دوسری روایت میں جو ہے 6 چیزوں کا ذکر ہے، اور کیا الحنطۃ والشعیر والتمر والملح والذهب والفضة علی ھذا المثال، کہتے ہیں اور 6 چیزیں کیا ہے کہ گیہوں، شعیر جو، اور تمر چھہارا کھجور، والملح جو ہے کہ تر کھجور کو رطب کہتے ہیں، اگر خشک ہو جائے اس کو تمر کہتے ہیں، والذهب سونا، والفضة چاندی، تو ان 6 چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا، اور فرمایا جو ہے کہ انہیں جو ہے یہ ان میں جو ذاتی ہوگی وہ سود ہوگی۔ علی ھذا المثال، کہتے ہیں کہ اسی مثال پر، وَإِرْوَا، اب یہاں سے لغت بیان اعراب بیان فرماتے ہیں کہ الحنطۃ ہے، یہ الحنطۃ رفع کے ساتھ یا نصب کے ساتھ، کہتے ہیں کہ دونوں روایت ہیں، نصب کے ساتھ بھی پڑھنا صحیح ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی پڑھنا صحیح ہے۔ نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں فعل مقدر ہوگا، کیا ہے بیع الحنطۃ بالحنطۃ، گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچو، والتمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے عوض، چھوارے کو چھوارے کے عوض، والملح بالملح، اور سونے کو جو ہے کہ سونے کو سونے کے عوض بیچو برابر برابر، والفضة، اور چاندی کو چاندی کے عوض بیچو برابر برابر۔ وَيُرْوَى بِرَوَایتَین، کہتے ہیں یہ 2 روایتوں کے ساتھ حدیث روایت کی جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ الحنطۃ ضمہ کے ساتھ، الحنطۃ بالحنطۃ، تو اب یہاں الحنطۃ یہ مضاف الیہ ہوگا، مضاف مقدر ہوگا، وہ کیا ہے کہ بیع الحنطۃ بالحنطۃ، تو گیہوں کی بیع گیہوں کے عوض، فلاں کی بیع فلاں کے عوض جو ہے یہ، اور یہ 2 روایتوں سے جو ہے مروی ہے بالرفع مثل و بالنصب مثلا، ایک رفع کے ساتھ وہ مثل ہوگا مثل پڑھیں گے، اور نصب کے ساتھ مثلا پڑھیں گے۔ ومعنی الاول، اگر جو ہے اس کو رفع پڑھیں گے تو اب معنی کیا ہوگا؟ بیع التمر، کہ یہ مضاف یہاں مقدر ہوگا، تو مضاف کو جو حذف کر دیا گیا اور مضاف کا اعراب مضاف الیہ کو دے دیا گیا۔ اور اگر نصب پڑھیں گے کہ الملح، تو ہوگی عبارت بیع الملح بالملح، نمک کو نمک کے عوض برابر برابر بیچو، نقد بیچو، والثانی بیع التمر، اور دوسرے کیا جو ہے تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ بیع التمر، اس صورت میں تمر مفعول ہوگا اور بیع اس کا جو ہے فعل محذوف ہوگا۔
فرماتے ہیں والحکم معلوم باجماع القائسین، کہتے ہیں سود کی حرمت کا حکم جو ہے یہ معلول ہے علت کے ساتھ، اس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہے۔ لیکن العلت عندنا ما ذکرناہ، لیکن ہمارے نزدیک حرمت علت وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، وہی جو ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا وہ کیا ہے قدر بال جنس ہے۔ وعند الشافعی التوم فی المطعومات والثمنیۃ فی الاسمان، جو ہے جنس تو شرطن، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اشیاء خوردنی میں جو کھانے والی چیزیں ہیں ان میں علت کیا ہے، کھانا کوئی چیز کھانے والی ہو تو جو ہے اور جو چیز کھانے والی نہ ہو ان میں ثمن ہونا یہ علت ہے، کہ جو چیز کھائی جانے والی نہیں ہے لیکن اس کے بیچ دیجیے تو پیسے جو ہے بیچ دیجیے تو اس میں جو ہے پیسے ملیں گے، اور کہاں سے لگ گیا کہ وہ ثمن ہوتے ہیں، ثمن بنتے ہیں، اور مطعومات میں سے اصل کیا ہے کہ وہ چیز کھائی جانے والی ہو، تو ان کے نزدیک علت دو ہے، ایک تو اشیاء خوردنی میں طعام یعنی کھانے کے لائق ہو، اور دوسری اشیاء میں کہ وہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ والجنسیت و شرطن، اور جنسیت یعنی ہم جنس ہونا یہ شرط ہے، مثلا اشیاء خوردنی میں لے لیں تو کہتے ہیں کیلے کی بیگ کیلے کے بس، تو دونوں اشیاء خوردنی سے ہے تو یہاں ہم جنس ہو تو برابر برابر کر رہے ہیں، کیلے کی بیگ سیب سے یہ ہم جنس نہیں ہے تو برابری بھی شرط نہیں ہے۔ اور والمساوات و مخلصن، اور برابری ہی چھٹکارا ہے، اگر برابر برابر ہوگا ہم جنس کی بیگ تو یہ چھٹکارا گناہ نہیں، اگر ہم جو ہے کہ اگر برابری نہیں ہے یا ہم جنس نہیں ہے تو یہ حرام ہو گیا۔ والاصل هو الحرمۃ،